Learn to recite Duae Kanut Nazila. مسلمان اس وقت جن حالات سے دو چار ہیں، ضروری معلوم ہوا کہ ایسے وقت میں نبوی علاج کی طرف رہنمائی کی جائے، جس میں قنوت نازلہ کا اہتمام بھی ہے، جس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔ آقائے دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اسوہ حسنہ یہی ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی عام یا عالمگیر مصیبت نازل ہو، مثلاً غیر مسلم حکومتوں کی طرف سے حملہ اور تشدد ہونے لگے اور دنیا کے سر پر خوفناک جنگ چھا جائے یا دیگر بلاؤں اور بربادیوں اور ہلاکت خیزیوں میں مبتلا ہو جائے، تو ایسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے فرض نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی جائے، اور جب تک وہ مصیبت دور نہ ہو جائے یہ عمل برابر جاری رہتا تھا۔ قنوت نازلہ جنگ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ جب بھی مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے یا فتنے میں مبتلا ہوں تو اسے پڑھا جائے۔ جب طاعون یا ہیضے کی وبا پھیل جائے یا کوئی اور ایسی وبا، جیسے پچھلے دنوں کرونا پھیلا ہوا تھا، جس سے لوگ مضطرب اور پریشان ہوں، تو قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے تاں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دے، اور اس کا جواز عموماً جمہور ائمہ کے نزدیک باقی ہے اور منسوخ نہیں ہے۔ بلکہ جب کوئی عام مصیبت بھی پیش آئے تو مصیبت کے زمانے تک قنوت نازلہ پڑھنا جائز ہے، لہٰذا مسلمانوں کو ضرورت کے وقت اس سنت پر عمل کرنا چاہیے اور قنوت نازلہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کی کثرت، ظلم و زیادتی، فسق و فجور اور ہر قسم کے گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت کاملہ سے امید ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرے اور ان کو اس آزمائش سے نجات دے۔ بحر معونہ کے موقع پر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا تھا، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دل گرفتہ تھے، کیونکہ ان کے 70 بیسٹ صحابہ شہید ہو گئے تھے، جو کہ سب کے سب حافظ قرآن تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں 1 مہینہ تک مسلسل قنوت نازلہ پڑھی، اور اس میں ظالموں کے نام لے لے کر بددعا دی اور مظلوموں کے نام لے کر دعا فرمائی، اور 1 مہینے کے بعد چھوڑ دی۔ قنوت نازلہ پڑھنا کا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ہاتھ اٹھائے بغیر امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور قیام کی حالت میں دعائے قنوت پڑھے، اور مقتدی اس دعا پر آہستہ آواز میں آمین کہتے رہیں، پھر دعا سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور اپنی بقیہ نماز امام کی اقتداء میں معمول کے مطابق ادا کریں۔ قنوت نازلہ کا حکم عام ہے، مرد، عورت، امام، منفرد، ہر ایک اس میں شامل ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ دونوں قنوت ہیں، تو قنوت نازلہ اور قنوت وتر میں کیا فرق ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ دونوں کے درمیان نمایاں فرق ہے، دونوں الگ عبادتیں ہیں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ قنوت نازلہ رکوع کے بعد پڑھی جاتی ہے، جبکہ قنوت وتر رکوع سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قنوت نازلہ دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر پڑھی جاتی ہے، جبکہ قنوت وتر بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھی جاتی ہے۔ قنوت نازلہ میں امام دعا کرواتا ہے اور مقتدی آمین کہتے ہیں۔ قنوت وتر میں امام دعا کرتا ہے، مقتدی بھی اپنی اپنی دعا کرتے ہیں، وہ آمین نہیں کہتے، یعنی ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی نماز میں دعا پڑھتا ہے۔ قنوت وتر کی پابندی ضروری ہے، یہ واجب ارکان میں سے ہے، جبکہ قنوت نازلہ کی دعا صرف اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ وہ مصیبت برقرار رہے۔ قنوت وتر کی دعا منقول ہے، جبکہ قنوت نازلہ کی دعا کا انتخاب مصیبت اور حادثے کی مناسبت سے کیا جائے گا۔ قنوت وتر نماز وتر میں محصور ہے،
جبکہ قنوت نازلہ ہر فرض نماز میں پڑھی جا سکتی ہے۔ قنوت وتر پورا سال مشروع ہے، پڑھنا لازمی ہے، لیکن قنوت نازلہ صرف مصیبت کے وقت مشروع ہے۔ قنوت وتر ہر نمازی پڑھے گا، جبکہ قنوت نازلہ صرف امام پڑھے گا اور نمازی پیچھے آمین کہتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو دونوں کے درمیان کا فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ قنوت نازلہ کے لیے مختلف روایات میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، مصیبت کے لحاظ سے الفاظ میں رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن ایک جامع دعا جو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں وہ یہ ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ غلطیوں کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ایز یوزول تاکہ آپ اپنی غلطیاں دیکھ سمجھ اور سیکھ سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، لام کے اوپر شد ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو لام کو موٹا اور پر پڑھیں گے۔ میم کے اوپر شد ہے، زور دے کے پڑھیں گے اور آگے ہا سے مل رہا ہے، مہ مہ۔ اللہم اہدنی، دینی نہیں دینی، اور نون یازنی حرف مد میں سے ہیں۔ اللہم اہدنی فی من، فی من، میم نون زبر من کیوں ہے؟ کیونکہ آگے حرف ہلکی ہے تو ہم اخفا نہیں کریں گے، اظہار کریں گے۔ فی من ہدیت، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافینی، وہی عین الف ہے، اس کو ذرا زور دے کے پڑھیں گے اور فاز کے نیچے فی ہے، فے نہیں، آفے نی نہیں، وعافینی، زور دے کے مد میں سے، حرف مدہ میں سے، فی من آفیت، پھر نون کے بعد عین ہے، اظہار ہوگا، وعافینی فی من آفیت، وتولنی، لام پہ شد ہے تو زور دیں گے، ول ول، وتولنی فی ما، ماں کیوں کر رہے ہیں؟ آگے تا ہے، حرف ہلکی میں سے نہیں ہے تو اخفا ہوگا، نون کے ساؤنڈ کو ہم چھپا لیں گے۔ فی ما تولیت، لام پہ شد زور دے کے، تولیت، وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي، وَبَارِكْ لِي، وَبَارِقْ لی نہیں کیونکہ کیف ہے، قوف نہیں ہے، با الف زبر ہے، وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، فِي مَا اعطیت، تیت نہیں تو ہے تو ذرا موٹا کر کے پڑھیں گے، اس پہ زبر بھی ہے، اعطیت، وکینی، وکینی نہیں، وکینی، شر، را کو موٹا اور پر کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، شر ما قضیت، قا بھی موٹا، دود بھی موٹا، قضیت، نون پہ مشدد، فَإِنَّكَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي، قاف کے اوپر قلقلہ ہے، تَقْضِي وَلَا يُقْضَى، يُقْضَى عَلَيْكَ، علیک، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، نون پہ مشدد ہے، انہو، انہو لا، انہو لا، یذلو، یذلو، زال جو ہے زبان کی نوک اوپر کی دانتوں کو ٹچ ہوگی، اس کی ساؤنڈ نہیں آئے گی،
یذلو مو، اب یہاں نون نہیں پڑھا جائے گا، میم ڈائریکٹ واو سے، میم واو زبر مو، اور ادغام ہو رہا ہے تو ذرا سا غنہ کی ساؤنڈ آئے گی، مو مولیت، انہو لا یذل مولیت، ولا یعز، اب یہ زا ہے، اس کی ساؤنڈ آئے گی، اور یہ آئین زا کے اوپر شد ہے تو زور دے گے، یعزو من، کیوں؟ کیونکہ آگے حرف ہلکی ہے تو ما نہیں بلکہ من عادیت ولا یعز من عادیت، تبارکتا رقتا نہیں، قوف نہیں ہے، کیف ہے، تبارکتا ربنا وتعالیت، دوبارہ سے دیکھیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیما تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من اعديت تباركت ربنا وتعاليت، آمین۔ ٹرانسلیشن: اے اللہ، تو ہدایت دے مجھے اور ان میں داخل فرما جن کو تو نے ہدایت دی، اور عافیت دے مجھے اور ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تو نے عافیت دی، اور میری سرپرستی فرما ان لوگوں میں جن کی تو نے سرپرستی فرمائی، اور برکت عطا کر میرے لیے ان چیزوں میں جو تو نے مجھے عطا کی، اور بچا مجھے ان فیصلوں کے شر سے جو تو نے کیے، اس لیے کہ تو ہی فیصلہ کرتا ہے اور تیرے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ذلیل نہیں ہو سکتا جس کا تو دوست بن جائے، اور وہ معزز نہیں ہو سکتا وہ جس کے تو دشمنی کرے۔ تو بہت بابرکت ہے اے میرے رب، اور نہایت بلند۔ یاد رکھیں دعائے قنوت کے آخر میں نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہیں۔ ہاں البتہ سیدنا ابی قعب رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں قنوت کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے تھے۔ جب کمبائن دعا کی جائے گی تو اللہم اہدنی کی جگہ اللہم اہدنا نون الف نا کا صیغہ استعمال ہوگا۔ نون الف نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، جسے انگلش میں وی کہتے ہیں، یعنی اگر ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، کیونکہ جب آپ کمبائن دعا پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا عرب ٹی وی میں جب وہ کوئی دعائیں کرتے ہیں تو نون الف نا کا اضافہ کرتے ہیں، اس سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ گرامیٹیکل چینج ہے کہ جہاں پر میرے کی جگہ اگر آپ صرف اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ نی کے ساتھ آتا ہے، اور اگر آپ کمبائن دعا کریں گے تو نون الف نا کے ساتھ آئے گا۔ الحمدللہ آپ نے دعائے قنوت نازلہ پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ جزاک اللہ خیر فار واچنگ۔ امید ہے کہ آپ کو قنوت نازلہ قنوت وتر کا فرق بھی سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ قنوت نازلہ کب کب پڑھی جا سکتی ہے۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب کر لیں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے اس کو آگے بھی شیئر کر دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری کسی سنت کو زندہ کیا جسے میرے بعد لوگوں نے چھوڑ دیا ہو تو اسے ان تمام لوگوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا جو اس پر عمل کرتے ہیں، اور ان کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔